معروف سماجی شخصیت محترم ملک فخر زمان عادل فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے دعوت خطاب دے رہا بڑی عقیدت، بڑی محبت اور بڑے احترام کے ساتھ وقت عزیز کے مائناز اسکالر، ممتاز دانشور، نامور خطیب، فاضل جامعہ منہاج القرآن، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میری مراد اللہ علی اختر آوان سے ہے، آج کی اس روح پرور محفل سے خطاب فرمائیں علامہ علی اختر آوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق سخت تعظیم و اکرام حضرات علماء کرام، ثنا خانان گرامی قدر، بزرگان محترم، بانیان و منتظمین مجلس اور جملہ معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، آپ نے بہت متنوع اور بڑی جامع گفتگو سنی ہے، کثیر الجہات، مختلف الپہلو گفتگو آپ نے سنی ہے اور عمدہ سنی ہے۔ ایک ایک جملہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ سمجھ کر اپنا لیا جائے، عمل کر لیا جائے تو ایک بات بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اگر قبول نہ کرنا ہو، عمل نہ کرنا ہو تو سنتے سناتے عمریں گزر جائیں تب بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ پلے باندھ لی جائے تو ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ محترم ملک فخر زمان عادل صاحب کی گفتگو میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، نچوڑ ہے، نچوڑ یہ بہت ساری چیزوں کا، بس اگر ہم سمجھنے والے، عمل کرنے والے ہو جائیں تو تھوڑا بھی کافی ہے۔ اب وقت چونکہ اتنا محدود ہے اور مضمون اتنا وسیع اور اتنا عمیق ہے کہ ظاہر ہے اس پر گفتگو کے لیے بہت سارا وقت چاہیے،
اور میرا اپنا بھی معاملہ یہ ہے کہ وجہ بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، اس لیے آ کر میں لیٹ گیا، مگر تھوڑی بھی کافی ہے اگر اس کا فضل شامل حال ہو جائے، قبولیت ہو جائے اور اس کی بارگاہ سے تائید اور نصرت شامل حال ہو جائے۔ اب ہماری آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، شان سیدہ عالم اور مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہر پہلو بہت جامع، بہت وسیع ہے، مگر میں نے قرآن مجید میں سے صرف ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ، اور یہ سورہ نجم اس کا پہلا کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے والنجم، قسم ہے نجم کی۔ اب نجم کیا ہے؟ عام سنا اور پڑھا، تراجم میں بھی قرآن مجید مراد عام طور پر ستارہ لیا جاتا ہے، مگر عربی زبان میں نجم کا ایک معنی اصل ہے، اصل، اوریجن، جہاں سے ہر شے پھوٹتی ہے، جڑ کو کہتے ہیں اصل۔ حدیث کے لٹریچر میں جس روایت کی سند نہ ہو، یعنی اس کی اصل نہ ہو، بنیاد نہ ہو، ایسے ہی کسی نے موضوع، تو پھر وہ رہے گی نہیں۔ اصطلاحی معنی میں، لغوی معنی میں حدیث چونکہ ہر بات کو کہتے ہیں، اس لیے اسے حدیث موضوع کہتے ہیں۔ تو جو حدیث موضوع ہو، گھڑی ہوئی ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا الحدیث الذی لا نجم لہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی کوئی نجم یعنی اصل نہیں ہے، بیس لیس ہے، اس کی جڑ نہیں ہے۔ تو جڑ کے بغیر جس طرح درخت قائم نہیں رہ سکتا، اس طرح جڑ ہر شے کی اصل ہے، جس کی جڑ نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گا۔ جڑ آپ اگر کوئی بالکل بے نام و نشان ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اس کی جڑ کٹ گئی، لفظ کہتے ہیں نا۔ اب اس معنی کو سمجھ لینے کے بعد آئیے، میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ موضوع اور عنوان کے تینوں پہلوؤں کا تھوڑا تھوڑا احاطہ ہو جائے گا، تذکرہ ہو جائے گا۔ فرمایا والنجم، قسم ہے نجم کی یعنی اصل کی، جڑ کی، اور اس پر بلا تفریق مسلک ہر شخص کا اتفاق ہے، ہر صاحب علم کا، کہ یہاں نجم کہہ کر ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے ستارہ کہا جائے، چاہے اصل کہا جائے، چاہے جڑ کہا جائے۔ جب کہا والنجم، قسم ہے نجم کی، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے اصل کی، قسم ہے جڑ کی، تو متفقہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اس سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قسم ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا انداز محبت ہے۔ اس نے جب بھی اپنے حبیب کے متعلق بات کی ہے، بڑی خاص نکتے کی بات ہے۔ جب بھی، ایک تو آپ نے سنا ہمیشہ کہ اس نے آدم سے عیسیٰ تک پیغمبروں سے خطاب کیا اور ہمیشہ یا کہہ کر کیا، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، مگر اپنے حبیب سے کبھی قرآن مجید میں یا کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ اب دوسرا پہلو، اس نے اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت کو قرآن مجید میں یوں اختیار کیا ہے کہ اس نے جب بھی اپنے محبوب کی بات کی ہے، اس کی عظمتوں شانوں کی بات کی ہے، کبھی نام لے کر بات نہیں کی، ہمیشہ استعارے کی زبان میں بات کی ہے، ہمیشہ استعارے کی زبان میں۔
مثلا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان، پاک ہے وہ، کون؟ نام نہیں لیا، اپنا بھی نام نہیں لیا، الذی اسری، جس نے سیر کرائی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے عبد کو۔ اب اگر دیکھا جائے تو قرآن تو کائنات میں عربی قواعد لغت کے اعتبار سے کائنات کی ہر شے پر الذی کا اطلاق ہے۔ الذی ہر کسی کو کہیں گے، میں بھی الذی، آپ بھی الذی، یہ بھی الذی، وہ بھی الذی، ہر کوئی الذی ہے، ٹھیک؟ اپنا نام نہیں لیا، الذی کہہ دیا، جس کا اطلاق عموم میں سب پر ہے۔ اور عبد ہی، عبد، عبد کا اطلاق بھی ہر شے پر ہے، انسان، جن، درخت، شجر، حجر، نباتات، جمادات، حیوانات، ارض و سماوات، ہر شے پر عبد کا اطلاق ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلوب محبت ہے۔ محبت کی زبان میں وضاحت اور صراحت ہوتی ہی نہیں، استعارہ اور کنایہ ہوتا ہے۔ محبت والے برسر مجلس گفتگو کرتے ہیں، تیسرے کو سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے۔ محبت میں استعارہ ہوتا ہے، آنکھوں کی زبان سے باتیں ہوتی ہیں، پہلو میں بیٹھے ہوئے کو نہیں پتا ہوتا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی محبوب کی بات کرتا ہے استعارے کی بات کرتا ہے، کنایے کی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا ون نجم، قسم ہے اصل کی۔ اب مراد حضور کی ذات ہے، تو ہم نے عرض کی مولا اب میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس سے مراد حضور کی ذات کیوں لی جاتی ہے، وہ نہیں جاتا، وہ بہت پھیل جائے گا موضوع۔ ون نجم، قسم ہے اصل کی، یعنی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایسا لفظ ہے جو آگے چاہتا ہے کہ اس کی نسبت بیان کی جائے، کس شے کی اصل۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا اس کو، تو کسی حکیم کے پاس گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، پنساری کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی آپ نا جڑیں لے کر ابال کر کعوہ بنا کر پی لیں، جڑیں لے کر۔ تو بولیے آپ سارے سمجھدار ہیں، آج 4 سال کا بچہ ہے، وہ بھی شعور رکھتا ہے، آپ سے کہا جائے اچھا بخار ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، کوئی اور بخار بیماری ہو گئی چھوٹی موٹی، اچھا آپ جڑیں لے کر ابال کر پی لیں، تو کیا آپ یہ بات سن کر چل پڑیں گے یا کوئی سوال کریں گے؟ بولیے کیا سوال کریں گے؟ کس چیز کی جڑ؟ کیا؟ کس چیز کی جڑ؟ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ جڑ ہونا، جڑ کہا جانا، یہ تقاضا کرتا ہے بتایا جائے کس شے کی جڑ، کس شے کی جڑ۔ اللہ نے قسم کھائی، ون نجم، قسم ہے اصل کی، جڑ کی، تو سوال پیدا ہوا نا مولا کس شے کی اصل؟ یہ جو اپنے محبوب کو کہا اصل ہے، جڑ ہے، تو فرما کس شے کی؟ اس نے فرمایا کسی 1 2 4 10 20 چیزوں کی اصل اور جڑ ہو میرا محبوب تو میں اس کی لسٹ تمہیں تھما دوں، فہرست تھما دوں۔ سنو، بس میں رب اور خالق ہوں، میرے سوا کائنات میں جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، وہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی جڑ یعنی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ جو کچھ کائنات میں رنگ و نور دکھائی دیتا ہے، خوشبوئیں دکھائی دیتی ہیں، بہاروں کے کارواں دکھائی دیتے ہیں، تمہیں ہر طرف روشنیاں دکھائی دیتے ہیں، حسن و جمال دکھائی دیتا ہے، یہ جو کچھ کائنات میں بکھرا پڑا ہے ہر شے کی اصل میرا مصطفیٰ ہے۔ یہاں سے پھوٹی حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ کس شے کو؟ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سمیت کثیر ہر مسلک، ہر طبقے کے علماء نے اعتماد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور اگر پھر بھی الجھن ہو تو سنیں، ہم مسلکانہ فرقہ وارانہ راستوں پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ منہاج القرآن کا طریق محبت ہے، جوڑنا ہے، نفرت کرنا اور پھوڑنا نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام بخاری کے دادا استاد حضرت امام عبد الرزاق صاحب مصنف
وہ ہیں جن سے امام بخاری روایتیں لیتے ہیں اور ان سے روایتیں لے کر صحیح بخاری سمیت اپنی کتب میں جمع کرتے رہے ہیں، وہ ان کے دادا استاد، انہوں نے اب کتاب لکھی مصنف، اس میں اس حدیث کو بیان کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، آقا نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، اس سے مختلف اشیاء کو وجود بخشا، اس سے عرش کو بنایا، اس سے جنت کو بنایا، اس سے لوح و قلم کو بنایا، پھر چوتھے۔ اگر آپ اس پوری حدیث کو پڑھیں تو اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں بچتی جس کی اصل وجود مصطفیٰ نہ ہو۔ تو وجود مصطفیٰ اصل کائنات ہے، اصل کائنات۔ آقا کی شے سے، آقا کی ذات سے ہر شے نے وجود بخشا، اور اس کا معنی بھی سن لیں، وہ اس سینس میں نہیں تھا نہ نور ٹکڑے ہوتا ہے نہ اس سے مراد ٹکڑے ہونا ہے، یہ مخاطب کی ذہنی سطح، امت کی ذہنی سطح، اس کے مطابق بات کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے درجے میں جب توجہ مصطفیٰ ہوئی تو کسی طرف اٹھی حضور کی نگاہ، توجہ ہوئی تو عرش بنا، کسی طرف ہوئی تو لوح و قلم بنا، کسی طرف ہوئی تو جنت بنی، کسی طرف ہوئی تو سماوات بنے، زمینیں بنی، مشارق و مغارب بنے۔ مختصر یہ اس کے امر و اذن سے جدھر جدھر نگاہ مصطفیٰ اٹھتی گئی ادھر ادھر زندگی وجود میں آتی گئی، جس طرف نگاہ مصطفیٰ ہو گئی ادھر زندگی وجود میں آئی، جدھر نگاہ مصطفیٰ نہ ہوئی ادھر خلا رہ گیا، اور جس طرف سے نگاہ مصطفیٰ پھر گئی وہ دوزخ ہو گیا، وہ دوزخ ہو گیا۔ تو حضور اصل کائنات، آقا کی ذات سے کائنات میں ہر کسی کو فیض وجود ملا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، عالم بشریت میں اس کی طرف سے پیغام آخری لے کر، اس کے کلام کامل کے امین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس قاعدے کے تحت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ ضابطہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، کل من علیہ فان، جو وجود میں آیا ہے وہ موت کے دروازے سے گزرے گا، وہ اس کا امر تھا، امر ہے، حق ہے، اس میں سے ہر کسی کو گزرنا۔ ظاہری آنکھ سے اوجھل ہوئے ہر کسی کو جو دیکھنے کی سہولت تھی اس کے آگے ایک پردہ آ گیا، مگر آقا علیہ السلام کی ذات کا فیض وہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے فیض کا چشمہ پھوٹا تو کائنات بنی۔ اب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور سے 2 طرح کے چشمے حیات ظاہری میں پھوٹے۔ ایک چشمہ وہ کلام الہی کا تھا، وہ قرآن کہلایا، دوسرا چشمہ کردار مصطفیٰ کا تھا، وہ سیرت کہلائی۔ قرآن اور سورت کے 2 چشمے پھوٹے، یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اب بڑی خاص بات ہے، یہ ہم موضوع کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ جو 2 چشمے پھوٹے، ایک کے ذریعے قرآن ملا، ایک کے ذریعے سیرت ملی۔ انسان کا پرابلم یہ ہے، انسان کا تقاضا یہ ہے، یہ ماننے کے لیے دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، دیکھے بغیر نہیں مانتا۔ اقبال نے کہا تھا، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، کیسے مانتا؟ تو اب یہ چاہتا ہے جو کچھ کہا جائے وہ دکھایا جائے۔ تو اب قرآن تو کلام الہی ہے، وہ تو کتاب کی شکل میں آپ کے گھر میں موجود ہے، اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اس شکل میں موجود ہے۔ اب
آقا قرآن کا کوئی متبادل وہ مخلوق کی شکل میں نہیں ہو سکتا. یہ بڑی خاص بات ہے. مخلوق کی شکل میں نہیں ہو سکتا. وہ کلام الہی ہے، صفت الہی ہے. تو اب اس قرآن کو بھی زندہ، قائم، محفوظ رکھنا تھا، اور اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کا زندہ مظاہرہ اس کو بھی قائم رکھنا تھا. آقا کی حیات ظاہری میں وہ زندہ اظہار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ تھی. اب جب حضور حیات ظاہری سے پردہ کر گئے تو فرمایا دو چشمے تھے، دونوں جاری رہیں گے، مگر اب ان کے آپس کے اطلاقات میں تبدیلی آئے گی. وہ قرآن تعلیمات کلمات کی شکل میں موجود رہے گا. صحابہ کو دکھانے کے لیے میری ذات تھی. اب جب حیات ظاہری سے پردہ ہوا تو اس قرآن کی تعلیمات کو عملی شکل میں دکھانے کے لیے پھر دو چشمے جاری کیے. ایک چشمہ اہل بیت کہلایا، دوسرا چشمہ صحابہ کہلایا. حضور کی ذات سے نسبت کی بنا پر یہ دو چشمے جاری ہوئے. ایک چشمہ اہل بیت تھا، ایک چشمہ صحابہ تھا. وہ جو چشمہ اہل بیت تھا اس کا اوریجن اور اس کی اصل وہ ذات سیدہ عالم کو بنایا ہے. یاد رکھ لیں، اہل بیت کی اصل، اہل بیت کا چشمہ، اہل بیت کا اوریجن، اہل بیت کی جڑ، اہل بیت کی اصل وہ حضور سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. یہ بات بڑی خاص ہے. سادات سید ہمارے علاقوں میں، عرب ممالک میں انہیں شریف کہا جاتا ہے. شریف، الشریف، جو حضور کی نسل اور ذریت میں سے ہیں انہیں شریف کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں سید سادات کہا جاتا ہے. سن لیں، سادات نسل علوی کا نام نہیں ہے، سادات نسل فاطمہ کا نام ہے. سید اولاد علی کو نہیں کہتے، سید اولاد فاطمہ کو کہتے. تو سادات کا چشمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہوئی، اور جو صحابیت کا چشمہ پھوٹا اس کا اصل، اس کی اوریجن وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے باقی ہر کسی کی صحابیت روایت سے ثابت ہے، روایتوں سے. فلاں نے بتایا، فلاں کتاب میں فلاں نے تذکرہ کیا. 1.25 لاکھ میں سے وہ ایک فرد واحد جس کی صحابیت کلام الہی اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. میرے قافلہ سالار، میں سلسلہ نقشبندیت میں ہوں، سلسلہ نقشبندیت میں میرے قافلہ سالار اور حضور کی طرف میرے راجے، میری رہنمائی کرنے والے ہادی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہیں کہ جن پر آسمانوں والا سلام بھی بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر سے کہیے میرے محبوب ان سے پوچھئے سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر مجھ سے یعنی اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں. باقی ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، اور صحابہ میں سے پھر صدیق وہ ہیں جن کی رضا رب چاہتا ہے. اب آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہوں، جو تینوں پہلوؤں پر کوئی بسیط خطاب ہے وہ ادھار رہا. کبھی زندگی میں موقع ملا اور اللہ کو منظور ہوا تو کر لیں گے، ورنہ آج کل اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ہم پر بڑا کرم کیا کہ یہ جو آپ کیمرے اور یہ سارا کچھ لگائے بیٹھے ہیں، یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ، یہ علم کی ڈسکوری کا دور ہے، یہ علم کے انکشافات کا دور ہے، علم کی دریافتوں کا دور ہے. کسی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی. آج کوئی شے معلوم ہوئی، کل پوری دنیا انسانیت اس سے استفادہ کر سکتی. اب وہ دور نہیں رہا
کہ جب چھپا چھپا کر رکھا جاتا تھا علم اور بتایا نہیں جاتا تھا، اب ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ ہاں ہمت اپنی ہے، کون اس راستے پر چل کر کتنا پا لیتا۔ تو وہ خطاب، بس آخری مرحلے پر داخل ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے ساری نسبتیں محترم ہیں۔ آپ نے وہ جملہ ہمیشہ سنا کہ ایک نسبت ہے گھر کی اور ایک نسبت ہے در کی۔ جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت کہلائے اور جو در والے ہیں وہ صحابہ کہلائے، یہ دو نسبت۔ اب سنیے، اس کو میری گفتگو کا نچوڑ، مغز اور خلاصہ کہہ لیں، نخبہ کہہ لیں، ما حصل کہہ لیں، باٹم لائن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بس جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ یاد رکھیے، آپ کو حق اور اختیار ہے، آپ جس نسبت کا تذکرہ جتنا زیادہ چاہیں کر لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی کو اہل بیت کی نسبت میں بیان میں مزہ زیادہ آتا ہے، وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے وہ کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی کو صحابہ کے تذکرے میں مزہ لطف آتا ہے، وہ اس میں کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، تذکرہ آپ چاہے 24 گھنٹے کسی ایک کا ہی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو جس میں لذت ملتی ہے اس نسبت کا تذکرہ کریں، یہ آپ کا حق ہے، اختیار ہے۔ کسی اور نسبت پر تنقید نہ کیا کریں، دوسری نسبتوں کا انکار نہ کریں۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں ایک نظم لکھی ہے، زہد اور رندی یا زاہد اور رندی، تو اس میں بتاتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، تو انہیں مجھ سے بہت ساری شکایتیں تھیں۔ وہ جو خالی اہل علم ہوتے ہیں نا، وہ ان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ پورا انہوں نے خود اپنا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کسی نئے اسلام کا بانی ہوگا، کوئی نیا دین لے کر آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ شام کو نغمہ بھی سن لیتا ہے، صبح تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مگر جو خاص بات ہے، خاص کر نوجوانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے کہتا ہوں، واہ واہ، ایک مصرع پہلے یہ اضافی، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ بیان کر کے کہ راگ اور سرود بھی سن لیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ وہ سارا کچھ کرتا ہے، مگر ہے مانند سحر پاکیزہ اس کی جوانی۔ تنقید کرنے والا یہ بات کہے پھر بات بنتی ہے۔ مانند سحر کا معنی سمجھتے ہیں نا، صبح جس طرح شبنم گرتی ہے، پاکیزہ دھلا ہوا ماحول، وہ کہتا ہے کہ باقی ہے سب کچھ، سمجھ نہیں آتی کیا کر رہا ہے، مگر ہے مانند سحر پاکیزہ اس کی جوانی۔ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھو اور اپنی جوانیوں کی پاکیزگی کی حفاظت کرو، نگاہ سے حفاظت کرو، سماعت سے حفاظت کرو، ہاتھوں سے حفاظت کرو، پیٹ سے حفاظت کرو، پاؤں سے حفاظت کرو۔ آنکھوں سے وہ نہ دیکھو جس کا دیکھنا طہارت اور پاکیزگی کو زائل کرے، وہ نہ سنو جو پاکیزگی اور طہارت پر اثر انداز ہو، ادھر مت جاؤ جدھر جانے سے طہارت زائل ہوتی ہے، اس کام میں ہاتھ مت مشغول کرو جس سے پاکیزگی لٹ جائے، پیٹ میں وہ کچھ مت داخل کرو کہ جس سے پیٹ کی پاکیزگی زائل ہو جائے، سراپا طہارت بن جاؤ، سراپا طہارت بن جاؤ۔ تو وہ پھر اقبال کہتے ہیں آگے چل کر کہ ایک یہ بھی انہیں میرے متعلق شکایت تھی، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یہ تھوڑا شیعہ بھی لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یہ حضرت علی کی فضیلت کا بھی قائل۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لیں، میں اس پر آپ سے معذرت خواہ ہوں، مگر جو بات ہو من میں وہی کہنے کا عادی ہوں۔ کوئی کسی کی فضیلت کے گن گاتا رہے، دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ کوئی اپنی طبیعت کے مطابق کہے فلاں افضل ہے، دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ حقیقی فضیلت کس کو اس نے دی، کیا دی، وہی بہتر جانتا ہے۔ تم کس کمپٹیشن میں، تقابل میں، کس آپس کے مقابلہ بازی میں پڑے ہو، یوں سامنے لا کر کھڑے کر دیتے ہو جیسے ان کے درمیان جنگ ہے۔
حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرے تو جواب میں یہ بات بڑی خاص ہے، جواب میں رد میں مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، اور کوئی علی کی فضیلت بیان کرے تو رد میں فاروق و عمر کی فضیلت بیان کرتے ہو۔ یہ رویہ منافرانہ ہے، یہ رویہ کافرانہ ہے، یہ رویہ غارت گر ایمان ہے۔ ہمیں جو سمجھ آئی، اللہ کی عزت کی قسم، نبی کی صحبت کا فیض جس کو ملا ہر کسی کو منفرد بنا دیا ہے، یکتا و یگانہ بنا دیا ہے، بے مثل بنا دیا ہے۔ تم صدیق و عمر عثمان و علی کی بات کرتے ہو اور آپس میں تقابل کرتے ہو کہ یہ اس جیسا یہ اس جیسا، نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بلال جیسا دکھاؤ، کوئی بلال جیسا دکھاؤ۔ میں تقابل کا قائل نہیں، مگر ایک بات کہتا ہوں، مکہ فتح ہو گیا، بتوں سے ماحول پاک ہو گیا، میرے آقا کے سامنے 10 سے 12 ہزار قدسی صفت صحابہ کھڑے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ نسل، خاندان، قوم، قبیلے کا ہے۔ میں بنو سعد کی بات نہیں کرتا، میں اوس و خزرج کی بات نہیں کرتا، تمیم کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ہاشمی، قریشی، مطلبی سامنے کھڑے ہیں۔ آقا کی نگاہ انتخاب سب میں سے جس کا چناؤ کرتی ہے وہ حبشہ سے بک کر منڈیوں میں بک بک کر آنے والے بلال کا انتخاب ہے، چن کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ یہ اعزاز بتاؤ کس کے پاس ہے؟ کوئی تقابل بنتا ہے؟ ایمان سے کہیے سیدنا صدیق اکبر کہ ان کو اللہ نے عظیم فضائل عطا کیے، یہ شے ہے فاروق اعظم کے پاس ہے، عثمان غنی کے پاس ہے، مولا علی کے پاس، وہ بھئی جدا جدا چیزیں ہیں۔ کسی طرف توجہ ہوئی گلاب بنا دیا، کسی طرف توجہ ہوئی موتیا بنا دیا، چمبیلی بنا دیا، گل داؤدی بنا دیا، ارے جس کو دیکھا اسی کو سب سے اچھوتا بنا دیا۔ اچھا یہ بلال، یہ تو پھر حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ہمیں تو کوئی اویس کرنی جیسا بھی دکھائی نہیں دیتا، جھگڑا کہے گا؟ کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ جس کے پاس حضور نے بھیجا ہو کہ میرے اویس سے جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا، یہ اعزاز دکھاؤ، جس کے لیے جبہ بھیجا، جھگڑنے والی بات کیا؟ سو جس کو جس میں لذت آئے وہ اس کا تذکرہ کیا کرے، لذت پائے، اور اس نسبت کے ذریعے حضور تک رسائی حاصل کرے، حضور تک پہنچے، اس نسبت کو لے کر آقا کی دوسری نسبتوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس نسبت کا دامن تھام کر حضور کے قدموں تک جائے۔ اور پھر وہ ان باتوں میں نہ پڑا کرو جو ایک طرف کے جاہل ذاکر اور دوسری طرف کے جاہل عالم وہ کرتے ہیں، ان باتوں میں نہ جایا کرو، نہ زیادہ۔ سادہ بات بتاتا ہوں، جہاں سے محبت ملے، محبت کا اظہار ہو، سمجھو کوئی دین کی خیرات ملی ہے۔ جہاں سے نفرتیں ہوں، کاٹا جائے، توڑا جائے، پھوڑا جائے، وہاں کسی شے کو، وہاں مطالعے کی وسعت سے لے کر سجدوں کی کثرت تک کسی شے کو نہ تکا کرو، یہ سب کچھ بعد میں ہے، محبت پہلے ہے جو جوڑے آپس میں۔ اور پھر کسی کے فتووں سے بھی نہ ڈرا کرو، کوئی اہل سنت سے نکالتا ہے، کوئی دین سے نکالتا ہے، نکالتا پھرے، دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے دین کا، دین کے مالک فقط خدا اور مصطفیٰ ہیں، بس دین کے مالک، یہ آخری یہ فارمولہ بتا رہا ہوں، دین کے مالک خدا اور مصطفیٰ ہیں، ان کو حق ہے جس کو چاہیں رکھ لیں، جس کو چاہیں نکال دیں، باقی کسی کا حق نہیں ہے۔ خدا اور مصطفیٰ دین کے مالک ہیں، اہل بیت دین کے وارث ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ جب وہ سب کچھ ہوا تو صرف حسین ہی کیوں گئے تھے، باقی لوگ کیوں نہ گئے؟ میں نے کہا تمہارا باپ تمہارے لیے کوئی جائیداد وراثت چھوڑ جائے، کوئی آ کر اس پر قبضہ کرے،
تم جاؤ گے یا تیسرے کو محلےدار جائے گا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو بابا جس کی وراثت ہوتی ہے وہی بچانے جاتا ہے نا۔ دین ان کی وراثت ہے، مالک خدا اور مصطفیٰ ہیں، اہل بیت وارث ہیں، صحابہ محافظ ہیں۔ میں گھر اور در کی نسبت سے بیان کر، گھر والے وارث ہوتے ہیں، در والے محافظ ہوتے ہیں۔ اہل بیت وارث ہیں، صحابہ محافظ ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ سے نیچے قیامت تک ہر کوئی دین کا خادم اور نوکر ہے۔ اور نوکری پہ رکھ لیں، قبول کر لیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ نوکر کو اگر مالک اپنے سامنے کرسی پر بھی بٹھا دے تو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ مالک مالک ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے۔ ملا سے، مولوی سے وہ عزت ہضم نہیں ہوتی، اسے جب بٹھا دیا جائے تو وہ سمجھتا ہے شاید میں مالک ہوئے، وہ وارثوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، وارثوں سے بھی اوپر مالک بن بیٹھتا ہے۔ ارے ایک لفظ طبیعت پر ناگوار گزرے بچتا کچھ نہیں ہے، ایک لفظ گزر جائے۔ میں بس اپنی طرف سے تو آخری تھی، مگر ساتھ ایک بات جڑ رہی ہے، اللہ اس کے لیے جو کچھ کہہ دو، جو کچھ کر لو، وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ بھئی کفر اور شرک سے بڑا بھی کوئی اس کے متعلق جرم ہے؟ بولیے، شرک کو آپ سمجھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ شرک بھی کوئی کرتا ہو دروازہ کھلا رکھتا ہے، جب پلٹ کر آئے ویلکم کرتا ہے، اپنی رحمت کے بازو کھول کر قبول کرتا ہے۔ یہ جو 1.25 لاکھ بھیجے تھے، یہ کن کے لیے بھیجے تھے؟ فرشتوں کے لیے بھیجے تھے؟ کافروں مشرکوں کے لیے ہی بھیجے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قیامت تک علماء دین کو جو قائم کیا، کافروں مشرکوں نہ ماننے والوں نہ سمجھوں کے لیے بھیجا۔ کوئی شرک بھی کرے تو دروازہ کھلا رکھتا ہے، کوئی اس کے محبوبوں کو تکلیف دے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا اس نے میرا کلمہ کتنا پڑھا ہے، اس نے میرے سجدے کتنے کیے ہیں، اس نے میری عبادت کتنی کی ہے۔ اس کی عظمت کا بھی کوئی انکار کر دے، رب ہونے کا انکار کر دے، تب بھی اس کی رحمت گلے لگانے کو تیار رہتی ہے، مگر اس کے محبوبوں، اس کے دوستوں، اس کے ولیوں اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے، ان کے ساتھ کوئی عداوت خالی دل میں رکھے رد کر دیتا ہے۔ چے جائے کہ اس کے محبوب کے گھر اور در والوں سے کوئی نفرت رکھے پھر وہ قبول کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خواہ ادھر والوں سے کوئی عداوت رکھے یا ادھر والوں سے، رد کر دیتا ہے، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ عقیدت و محبت جس سے جتنی مرضی رکھیں، بڑھا چڑھا کر رکھیں، کوئی مجھے سب سے زیادہ فضیلت عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے، بجا ہے۔ کوئی کہے فاروق و عثمان میں نظر آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بجا ہے۔ کوئی کہے مولا علی شیر خدا میں دکھائی دیتی ہے، بجا ہے۔ جس کا دل جدھر لگ جائے، محبت پر اختیار نہیں ہے۔ اب وہ دین میں کہا گیا حدیث پاک میں سمجھانے کے لیے، ادھر کا سوچنا نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایک سے زائد شادیاں ہوں ایک سے زائد شادیاں ہوں اور ساری باقاعد حیات ہوں اور عقد زوجیت میں ہوں، رہتی ہوں، 3-4 ہوں، نان نفقہ، یہ جو مالی تقسیم ہے اس میں عدل لازم ہے، محبت میں عدل نہیں ہے۔ اولاد اپنی، چلو یہ تو ذرا منفرد بات تھی، اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، سارے اپنے ہوتے ہیں، مگر ایمان سے کہیے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنی اداؤں سے، اپنے طرز عمل سے، بیہیویئر سے، سلوک سے آپ کو زیادہ اٹریکٹ، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ تو محبت میں کسی طرف دل کا جھکاؤ، اس پر پابندی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو جس کو دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا اہل بیت کا ذکر جھوم جھوم کر کرتا ہے، آپ بھی جھوما کریں۔ کسی کو سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق و عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی فضیلتیں، آپ بھی جھوم لیا کریں، جھوم لیا کریں۔ اپنے دل میں جس کو جتنا چاہیں اونچا جانیں۔
آپ کیا اونچا کریں گے کسی کو، میں کیا کروں گا، سمجھ آئے گی تو کوئی اونچا کریں گے، ان کے درجے اس سے بہت اونچے ہیں جہاں تک ہماری سمجھ ہے۔ سو عقیدہ یہ ہے آقا علیہ السلام اصل کائنات ہیں، حضور کی ذات سے تقسیم فیض کے لیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے عملی اظہار کے لیے دو چشمے پھوٹے، ایک چشمہ اہل بیت کا ہے، ایک چشمہ صحابیت کا ہے۔ ان دونوں چشموں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، پھر آگے اولیاء کے ذریعے اور علماء کے ذریعے یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ان پاکیزہ محترم مکرم نسبتوں کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، ان کے احترام و تکریم کی توفیق دیے رکھے، اور ان نسبتوں کے ساتھ ہمیں قبر، قیامت اور جنت میں اللہ یکجا فرما دے، اور ان نسبتوں کے ذریعے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی مستقل غلامی اور اپنی بندگی کا توق ہمارے گلے میں ڈالے رکھے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، شکر گزار ہوں اللہ رب العزت آپ سب کی دنیا و آخرت میں اپنے فضل و احسان کا سائبان عطا فرمائے، اور حضور کے دامن رحمت سے غیر مشروط نسبت غلامی سب کا مقدر بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔